اب آج ناظرین انٹرنیشنل معاملات میں پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ امریکہ کے اور ایران کے مذاکرات، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 3 دن گزارے اور کوشش کی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ امریکہ سے بار بار رابطہ کیا، ایران کو یقین دہانیاں کروائیں، کچھ معاملات طے ہو گئے تھے لیکن طے شدہ معاملات سے امریکہ پیچھے ہٹا اور امریکہ نے گھیرا بندی ختم نہیں کی، تو امریکہ کا جو بلاکیج ہے اس کی وجہ سے معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ پھر اسرائیل بار بار لبنان کے اوپر ابھی بھی اٹیک کرتا ہے، چلے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب جو واقعہ ہوا یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بتایا، ذرا یہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے آبنائے حرمت میں ناکہ بندی کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے ایرانی پرچم والے ایک کارگو جہاز کو روک کر اسے تحویل میں لے لیا ہے، یعنی ایک ایرانی کمرشل جہاز کو پکڑ لیا۔ کارگو جہاز ہے، کوئی ملٹری کا جہاز تو ہے نہیں، اس کو امریکن نے پکڑ لیا اور اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کے لوگوں کو قابو کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی اہلکاروں نے جہاز کو وارننگ دی، پھر انجن روم کو نقصان پہنچا کر اسے روک دیا اور بعد میں اس پر کنٹرول حاصل کر دیا۔ اب یہ جہاز پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، تاہم ایران کی جانب سے پھر بعد میں رد عمل آ گیا، اور ایران نے جو رد عمل دیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن گزشتہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے ہنگامہ خیز رہے ہیں، ان میں بہت سارا کچھ ہوا ہے۔ ان 48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا ہے ذرا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 48 گھنٹوں میں ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے بند کر دیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے، پھر انہی 48 گھنٹے میں ایران نے امریکہ کے ساتھ ان امن مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ لیکن ایران کی جانب سے جو موقف آ رہا ہے نا وہ بڑا سادہ ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی جو خواہشات اور مطالبات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جو مطالبات امریکہ کے ہیں وہ ناقابل فہم ہیں، یعنی وہ اپنے مطالبات کو مزید سخت کرتا جا رہا ہے اور اس کے مطالبات بدلتے بھی ہیں، تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں ان کے لیے مذاکرات کرنا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ امریکہ کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے ایک آدھے دن میں ہو جائیں گے۔ آج پیر کے دن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی وفد پاکستان آئے گا۔ اس وفد کے حوالے سے 2 لوگوں کا نام تو کنفرم ہے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر اور ایک ان کا قریبی ساتھی سٹیو وٹکاف، کہ یہ 2 لوگ تو پاکستان آ رہے ہیں۔ جو نائب صدر ہے امریکہ کے جے ڈی وینس، ان کے بارے میں الگ الگ اطلاعات آتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے پاکستان اور کبھی کہا جاتا ہے وہ نہیں آئیں گے۔ یہ اے بی سی نیوز کے نمائندے نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور بات کرنے کے بعد بتایا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نائب صدر پاکستان میں نہیں جائے گا۔ اچھا، پچھلی مرتبہ ویسے جو نائب صدر آئے تھے پاکستان، جب ان کا ایرانیوں کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ کافی مشکل میں پڑ گئے تھے، اور ان کو اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں قابلیت کا بہت فرق تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایران کا جو وفد آیا تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس سینکڑوں کاغذ تھے، ہر چیز کے ثبوت اور بہت سارے ڈاکومنٹ تھے، انہوں نے عالمی قوانین اور باقی چیزوں کے اوپر ان کو دسترس تھی، اور وہ ایرانی سارے جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے لیول کے لوگ ہیں، جبکہ امریکن جو ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا یا وہ اتنا ان کا سٹیمنا نہیں تھا مذاکرات کے حوالے سے، تو جے ڈی وینس کو بڑی مشکلات پیش آئی۔ جے ڈی وینس بار بار رابطے کرتے رہے پیچھے امریکہ میں، انہوں نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، ٹائم لینے کے لیے، نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا، پھر ان کے پاس اتنا مینڈیٹ بھی نہیں تھا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ جانتا ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہونے ہیں تو ان کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو خود لینا ہے، وہ اس کا کریڈٹ کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے گا، وہ کریڈٹ ہمیشہ خود لینا پسند کرے گا، جتنی وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم ترین ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز کا کریڈٹ ہوگا تو وہ خود لے گا۔ پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کے نوٹس پر سیکیورٹی کی جو سیکرٹ سروس ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ جے ڈی وینس کو پاکستان میں بھیجا جائے، لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جے ڈی وینس کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ اب ابھی تک شیورٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ وفد آ جائے گا آج کے دن میں تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کی جانب سے کون کون پہنچا۔ ہو سکتا ہے وفد کے کچھ لوگ پہلے آ جائیں، کچھ بعد میں آ جائیں، لیکن امریکی وفد پاکستان آئے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، اور 12 گھنٹوں میں اس نے 4 مرتبہ الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے۔ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بہت جارحانہ ہوتے ہیں، کبھی بالکل وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بڑے پرامید قسم کے ہوتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے جتنے بھی سروے آ رہے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکن درگت بنا رہے ہیں، یعنی ٹرمپ کی مقبولیت 37% کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اتنی کم مقبولیت ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ ایک اور سروے امریکہ سے آیا ہے، اور اس سروے کے مطابق جو 63% امریکی ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسترد کیا، اس کی پالیسی سے اختلاف کیا، جبکہ 37% جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو درست سمجھتے ہیں، اور یہ مقبولیت کی انتہائی کم سطح ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کھڑا ہے۔ یہ بہت حیران کن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور اسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ ایران نے رد عمل کیا دیا۔
جب یہ اٹیک کیا گیا ایرانی جہاز کے اوپر اور اس کو پکڑ لیا گیا، تو اس کے بعد ایران نے ڈرونز فائر کیے ہیں امریکی جنگی بحری جہازوں پر۔ اب ان سے نقصان کتنا ہوا ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، یہ اطلاع ہمیں مل جائے گی اگلے چند گھنٹوں میں، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ لیکن ایران نے یہ ضرور بتایا کہ ڈرونز داغے گئے ہیں امریکی بحری جہازوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا۔ ایران کی فوج کی کمان نے آج صبح ایرانی پرچم بردار مال بردار بحری جہاز پر امریکی گولہ باری اور اسے قبضے میں لینے کے واقعے پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے ناکہ بندی کے اس اقدام کو امریکی فوج کی مسلح قذاقی یا جس کو بحری ڈکیتی کہتے ہیں آپ، وہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں یہ ہے کہ ہم جلد ہی امریکہ کی اس کارروائی کا جواب دیں گے جسے ہم مسلح بحری قذاقی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ نے بحیرہ عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے اس کا نیویگیشن سسٹم ناکارہ بنا کر اور اس پر اپنے میرینز اتار کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحری جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ وہ امریکی افواج کے اس اقدام کا بھرپور جواب دیں گی اور اس کا بدلہ لیں گی۔ یہ جہاز آ کہاں سے رہا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ جہاز جو ہے وہ چائنا سے آ رہا تھا اور ایرانی پرچم والا جہاز تھا۔ اب امریکہ اس کو نہیں گزرنے دے رہا تھا، ایکچولی یہ جا ایران کی طرف رہا تھا، تو امریکن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایک دن پہلے کہ امریکہ سے ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن سے ایرانی جہازوں پر قبضہ کر کے کوئی فوٹیج بنائیں گے اور اس کو بتائیں گے جناب ہم نے یہ قبضہ کر لیا ہے، ہم بہت طاقتور ہے۔ جو اسرائیل کا پلان تھا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچائیں پائپ لائن، تاکہ اسرائیل سارے مغربی ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات بیچے جو یہاں سے جائیں، پر یہ ان کا پلان ہے۔ یو اے ای کیا سوچ رہا ہے یہ ذرا آپ دیکھیے، یہ جناب یو اے ای کا میپ ہے۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ یو اے ای ہے کہاں تک، یہ گلف آف عمان میں جاتا ہے، گلف آف پرشیا سے، یعنی یہ ہے آبنہ ہرمز، یہ آبنہ ہرمز ہے۔ یہ جو چھوٹا سا براؤن ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ عمان کا ہے۔ یو اے ای کا پرابلم یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے اینڈ تک یو اے ای نہیں جاتا۔ یہاں پہ یہ یو اے ای کا نقشہ ہے، یہ یہاں تک آتا ہے اور یہ ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ نیچے سے یہاں آ جاتا ہے، یہ ادھر یو اے ای ہے۔ عمان کا ایک حصہ عمان سے کٹا ہوا ہے اور وہ حصہ یہ ہے، یہ اور یہی حصہ آبنہ ہرمز کے اوپر جا کر لگتا ہے۔ تو ایران اسی لیے کہتا ہے کہ آبنہ ہرمز یہ وہ ایریا ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے ایران کا اور عمان کا، کیونکہ یہاں پہ نقشے میں یو اے ای موجود نہیں ہے۔ تو یو اے ای نے ایک نیا فارمولا نکالا، وہ میں بھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ ان کا فارمولا یہ ہے کہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک سمندر کھود دیں گے، یعنی زمین کو اتنا زیادہ کھود دیں گے یہاں سے یہاں تک کہ بڑے بڑے بحری جہاز، جیسے کہ نہر سویز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مصر میں اپنے بیچ میں ایک بہت چوڑا راستہ بنایا اور ایک سمندر کو دوسرے سمندر سے ملا دیا، اس پہ انہوں نے بہت پیسہ بنایا۔ اب یو اے ای کا فارمولا یہ ہے کہ وہ یہاں سے فجیرہ تک ایک بہت بڑا سمندری راستہ بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے ذرا یہ دیکھیے آپ، یہ نقشہ انہوں نے دیا، یہ دیکھیں، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے سمندر پورا، یہ آتا ہے اور یہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے آبنہ ہرمز کو بائی پاس کر کے یہ جو پرشین گلف ہے اس کو گلف آف عمان کے ساتھ ملا دیا، اور اس سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس ایریا میں سے گزرنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ کتنا عرصہ لگے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک تجویز یہ بھی آ گئی ہے کہ اس طریقے سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بھی بن جائے گا، جیسے یہ ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے آپ نے دیکھا یہ بہت بڑے بڑے انہوں نے ایریاز بنائے ہوئے ہیں، بہت مہنگے ایریاز، یہ دنیا کے مہنگے ترین رہائشی ولاز یہاں پہ، تو اگر بیچ میں سمندر آئے گا تو اس کو بھی اسی طرح سجائیں گے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے، یہ دیکھیں، یہ ان کا آئیڈیا، یہ ایسے سمندر کو وہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ابھی تو آئیڈیا ہے لیکن یہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ اس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی یہ بیچیں گے، بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کی ایک مارکیٹ بھی بنے گی۔ تو یہ عرب ممالک الگ الگ چیزوں پہ سوچ رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی کوئک سلوشن کہ فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کسی کے پاس ایسا حل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ گزشتہ رات آیا، کیونکہ جیل میں ان کی بہن نے ان سے ملاقات کی تھی، عمران خان صاحب نے جیل سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنی بہن کے ذریعے سے، وہ سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ساری خبریں ہیں۔ چار سدہ اور خیبر اور کرک کے جلسوں میں عوام کی بھرپور شرکت قوم کے شعور اور اپنے حقوق کے دفاع کی عزم کی عکاس ہے۔ عوامی رابطہ مہم کو بہترین انداز میں جاری رکھنے پر میں جلسے کے تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر حقیقی آزادی کی تحریک کو مزید تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہ انہیں جب پتا چلا کہ یہ جلسے بہت کامیاب ہوئے ہیں تو اس کے اوپر لازمی بات ہے وہ ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو انہیں کافی حوصلہ ملا اس سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو مزید تیز کیا جائے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے اندر اپنا رول پلے کرے، جو باقی جماعتیں وہ بھی شامل ہوں۔
محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے بطور اپوزیشن لیڈر تاحال نوٹیفیکیشنز جاری نہ ہونا باعث تشویش ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر نوٹیفائی کیا جائے۔ آج ایک بار پھر میرے وکلا، میری فیملی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں واپس لوٹا دیا گیا، جو کہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ عدالتی احکامات کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ میرے خلاف قائم بے بنیاد مقدمات کی سماعتیں بھی اپنے آخری مراحل میں ہیں، جس کے بعد ممکنہ طور پر مجھے ایک بار پھر قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا۔ میں پارٹی کے تمام کارکنان اور سینئر وکلا کو ہدایت دیتا ہوں کہ اس کھلی توہین عدالت کے خلاف فوری طور پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں اور پٹیشنز دائر کریں۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیری اربوں کے حوالے سے بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کیا جائے اور سماعت کی تاریخ لیے بغیر عدالت سے باہر نہ آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے میری ہدایت ہے کہ صوبے کی ضرورت کے مطابق خود اپنی مختصر کابینہ تشکیل دے لے۔ میں نے کابینہ کے لیے کوئی بھی نام تجویز نہیں کیا۔ سہیل آفریدی کے بعد اپنی مرضی کی ٹیم چننے کا مکمل اختیار ہے۔ یہ ایک خبر چلوائی گئی تھی خاص طور پہ، اور یہ خبر چلوائی گئی تھی کہ بیرسٹر سیف کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب ان کو ضرور وزیر شامل کیا جائے اور وزیر رکھا جائے۔ دو لوگوں کا نام تھا، تو بیرسٹر سیف کا تو پتہ نا آپ کو گیم، کہ بیرسٹر صاحب تو ہر گیم کے اندر شامل ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گنڈا پور کا موصل نقوی تھا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص اور بہترین تعلقات ہیں۔ جب کوئی بھی عمران خان سے نہیں مل پاتا تو بیرسٹر سیف جا کر عمران خان سے مل آتا، اور یہی ایک اس کی خوبی ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں۔ تو گنڈا پور نے بھی اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی بیرسٹر سیف کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب نے کئی دفعہ منع کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات نہیں رکھنے، لیکن بیرسٹر سیف نے ہمیشہ رکھے ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ حکومت میں ہو تو آپ بغیر ورکنگ ریلیشن کے گزارا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ یہ کام کر سکتا ہو، بہتر کر سکتا ہو، لیکن ابھی عمران خان صاحب نے بالکل فری ہینڈ دے دیا سہیل آفریدی کو کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ پھر عمران خان نے کہا پارٹی سے متعلق تمام ہدایات اور پیغامات صرف سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی جاری کیے جائیں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن یا غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ عمران خان صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب پہ بہت بھروسہ کر رہے ہیں، حالانکہ شیر افضل محمد بہت خلاف ہیں، پارٹی کے اندر اور بہت سارے لوگ بھی ان کے خلاف ہیں۔ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں پازیٹیو نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ بڑے ان کے بارے میں نیگیٹو رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ آخر میں عمران خان نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز میرے پرانے اور وفادار ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، میں نے ان کی برطرفی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے، یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کو تو مل گیا فری ہینڈ، لیکن ہوا کیا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور یہ درخواست دائر کی گئی یہ ایک محب وطن پاکستانی کی جانب سے دائر کی گئی، جیسے کہ ہوتا ہے ہمیشہ محب وطن پاکستانی جو ہے وہ آ جاتے ہوتے ہیں اکثر، لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ شاید اس نے درخواست واپس لے لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے جی میں نے نہیں، میری ٹیم نے کر دی تھی۔ بہرحال ریئیکشن تو پبلک کا بہت آیا اس معاملے میں۔ اب ایک خبر اور چلائی جا رہی ہے سی ایم آفریدی کو لے کر، اور یہ خبر میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ سی ایم آفریدی سے جب ملاقات کی وہاں پہ کور کمانڈر پشاور نے، تو تب انہیں ایک پیغام دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو الفاظ کا چناؤ ہے آپ کا وہ ٹھیک نہیں ہے، اداروں کے حوالے سے یا فوجی افسران کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے پبلک سپیچز میں۔ تو جس پہ بعد میں اب یہ بھی خبر چلائی گئی کہ سورسز نے بتایا کہ سہیل آفریدی نے جناب کہ پرومس کیا کہ یا وعدہ کیا کہ آئندہ وہ محتاط رہیں گے۔ اچھا یہ خبر چلوائی جا رہی ہے، ملاقات کب ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی جمعے کو۔ اتوار کو جو سہیل آفریدی نے ایک تقریر کی ہے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کر تنقید کی اور یہ کہا کہ انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی یہاں پشاور آ کر میرے بارے میں۔ تو یہ تو خبر آپ کی چلنے سے پہلے باؤنس ہو گئی، یعنی میڈیا کے سورسز کو یہ خبر بھجوائی گئی کہ جناب آپ نے یہ خبر چلانی ہے اور ذرائع سے کر کے آپ نے چلانی ہے کہ سہیل آفریدی کو ہم نے دبا لیا تھا اس میٹنگ میں جس میں کور کمانڈر نے جا کے سہیل آفریدی سے ملاقات کی تھی اور اس نے وعدہ کر دیا تھا کہ آئندہ وہ تنقید نہیں کرے گا، لیکن پھر اتوار والے دن آپ نے دیکھا اگر تو وعدہ کیا ہوتا سہیل آفریدی نے تو کوئی بچہ تو نہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے آ کر پہلے سے زیادہ تنقید کی ہے۔ بہرحال اب پچھتایا کیا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، دماغ سے کام لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہر چال چلنی چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا کا وہ دور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا جہاں پہ لوگ
छोटी सी चीज निकालकर सामने रख देते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के वजीर आला नामजद होने के दिन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा जिस बंदे को एजेंसियां तलाश कर रही है ना, वो मुराद सईद है, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि मुराद सईद इमरान खान का वो साथी है जो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हर एक की एक लिमिट होती है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है। यानी असद कैसर साहब इमरान खान साहब के वफादार साथी, लेकिन जब वहां पे एक रूलिंग देनी थी कौमी असेंबली में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो कासिम सूरी ने आकर दी थी। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है। एक वक्त आए इमरान खान साहब के बहुत सारे साथियों की बस हो गई, छोड़कर चले गए, बहुत सारे उनके साथ खड़े रहे। गंडापुर इमरान खान साहब का वफादार साथी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाया वो। हाँ, लेकिन गंडापुर से गलती ये हुई कि वो बात कोई और करता था, काम कोई और करता था। वो जब कॉलो फेल में तजाद आ जाए तो फिर पब्लिक नहीं छोड़ती, जब उन्हें समझ आ जाए। अब मुराद सईद जो है वो टारगेट है सबसे बड़ा, टारगेट नंबर 1, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। तो एजेंसियों को टास्क मिला हुआ है और दबाव बहुत बढ़ गया है कि मुराद सईद को पकड़ो। अभी सवात के एक होटल के अंदर दर्जनों बंदों ने छापा मारा